إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو حدیث پڑھی گئی کافی مشہور حدیث ہے، جس کو نقل کرنے والے امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن اور اسی کی اصل امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کے صحیح میں اور ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری کے صحیح میں بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. اے لوگوں، ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. اور تم سے جو اونچا ہے، تم سے جو اچھا ہے، جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، اس کے طرف نہیں دیکھو. کیوں؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کو دیکھو اور ناشکری کرنا شروع کرو. ایک بندہ ہے، کبھی جو ہے وہ آرام کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے. آج ہم لوگ پنکھا میں رہتے ہیں، کوئی ہے دیہات میں رہتا ہے، پنکھے کی عادت نہیں ہے اس کو زیادہ گرمی نہیں لگی، لیکن ایک بار شہر آ کر کے پھر گاؤں چلے جائے تو کہے گا کہ پنکھے کے بغیر جی نہیں سکتے. کیوں؟ ایک نعمت کو دیکھ لیا تو اس کے بعد جو ہے جو اس کے پاس تھی اس کا ناشکر بن گیا، ناشکری کرنے لگا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے کہتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اگر تم جو ہے تمہارے پاس گاڑی ہے تو کیا ہے، لوگ زیادہ مہنگا گاڑی لے کر کے اس کو نہیں دیکھو، اس کو دیکھو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک میں چلا جا رہا ہے بندہ. اگر بائک ہے تو اس کو دیکھو، جو سائیکل میں آ رہا ہے اس کو دیکھو.
یہ نہیں دیکھو کہ کوئی بڑا سا گاڑی لے کر کے آ جا رہا نہیں. اگر سائیکل ہے تمہارے پاس تو کیا ہے اپنے سے نیچے کو دیکھو, دیکھو کہ جو پیدل چل کر کے آ رہا ہے مسجد میں اس کو دیکھو. آپ کا دونوں پیر سلامت ہے تو کیا ہے اس کو دیکھو, جس کا ایک پیر جو ہے اللہ تعالیٰ چھین لیے ہے, لگڑا لگڑا کر کے بیچارہ چلتا ہے, کسی چیز کے بغیر نہیں چل سکتا, کسی چیز کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا, اس کو دیکھو. اچھا اگر ایک پیر نہیں ہے تو جس کا دو پیر نہیں ہے اس کو دیکھو. جب آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کی نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ جو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر جو ہے مریض کی عیادت کرتے تھے. مریض کی عیادت کرتے کیا ہے مطلب ایمان ہے, دیکھ کر کے الحمدللہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بیمار نہیں کیے, ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے مریض نہیں کیے, اس کو جو ہے مبتلا کیے, ہم کو نہیں کیے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو اس سے کمتر ہو, جو اللہ تعالیٰ جس کو کم نعمت نوازے اس کو دے. امام سعد اپنے تفسیر میں, امام بینجی اپنے کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ کئی سارے محدثین جب حدیث پڑھنے کے لیے نکلے کیا ہے رجلا, ایک بندے کو دیکھے وہ چلتا کیسا ہے, یعتمد علی العصا, چلتا کیسا ہے ایک پیر کھڑا ہو کر کے, ایک پیر جو ہے اس کا گیا ہے اور ایک پیر سے چلتا ہے اور کیا ہے ایک ڈنڈا لے کر کے چلتا ہے, ڈنڈا لے کر کے ایک پیر کے سہارے چل رہا ہے. لیکن کہتے ہیں يحمد اللہ تعالی ويسبح ويكبر, سبحان اللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ پڑھتا ہے, اللہ اکبر پڑھتا ہے. ارے تعجب کی بات ہے, یہ کیا ہے لگڑا لگڑا کر کے چل رہا ہے, ایک ڈنڈے کے ذریعے سے چل رہا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہا ہے. کیوں پوچھے اس سے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں سنیے, ہم اگر آپ لوگوں کو دیکھتے کہ دو پیر میں چل رہے ہیں تو اللہ کی ناشکری کرتے, لیکن ولكني رأيت في هذه القرية رجل لا يستطيع المشي. لیکن ہم جو ہے ابھی اس کیا ہے اس گاؤں سے آئے ہیں, وہاں ایک بندہ ہے جو چلنے کے بھی قابل نہیں ہے, جو چلنا ہی نہیں آتا, اس کو چل ہی نہیں پا رہا ہے, اس کو پورا بیٹھ گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے اچھا بنائیں. جب اپنے آپ سے اپنے سے کمتر کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کو نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم کو عطا کرتا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں. اگر کوئی آدمی 20,000 کا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ کمتر کو دیکھیں, اس کو نہیں دیکھیں IAS آفیسر کو دیکھیں گا, ٹھیک ہے, UPSC آفیسر کو دیکھیں, نہیں, اپنے سے نیچے دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ وہ بھی نعمت نہیں دی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں کی ہے, جو اس سے کم کماتا ہے اس سے کم کو دیکھے. کتنے لوگ ہیں جو 5,000 6,000 میں بھی گزارا کر رہے, اس سے کیا ہے سکون آئے گا, آدمی جی سکے گا. لیکن آج کیا ہے آدمی دیکھتا ہے ابھی انسٹاگرام کھول لے گا, ریلز چلائے گا تو وہی دیکھے گا کہ یہ بڑا سا بنگلہ ہے, بنگلہ کا روز کیا ہے پیغمبر جا رہا ہے تو الگ کپڑا پہنتا ہے, پیغمبر سے نکل کر کے الگ کپڑا پہنتا ہے, سونے کے لیے الگ کپڑا, اس کے بعد پڑھنے کے لیے الگ کپڑا, گھومنے جانے کے لیے الگ کپڑا. تو کیا ہے سوچتا ہے میرا بھی ایسا ہو, بیچان ہو جاتا. بیچانی تبھی ہوتا ہے کیا ہے پورا نعمت اللہ ثم ينكرونها, جب اللہ کی نعمت کو جان لیے
لیکن انکار کر دیے، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کیے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دل میں جو ہے پریشانی بیچانی ڈال دی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی اللہ کی نعمت کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کے فضل کو اپنے اوپر جاننا چاہتے ہو، تو اپنے سے نیچے کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تمہیں عطا فرمائے۔ ایک تابعی ابو قلابہ جرمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کو بہت آزمائے، یہاں تک کہ اتنے مریض ہو گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ ان کا پیر بھی کام کرنا بند کر دیا تھا اور ہاتھ بھی کام کرنا بند کر دیا۔ ایک دن ان کے بعد ایک بندہ آتا ہے، آ کر کے دیکھتا ہے نہ ہی یہ بندہ چل سکتا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور کیا ہے اندھا بھی ہو چکا ہے، دیکھ نہیں سکتا، صرف منہ چل رہا۔ منہ بھی کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ بنعمتہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہے کہ اس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ کون سی نعمت ملی؟ پوچھتا ہے کہ ابو قلابہ کون سی نعمت تم کو مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر رہے ہو؟ کہتے الحمدللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی یہ ساری حمد ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی چیز پر قادر نہیں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں کہ آسمان سے بارش برسا دے اور مجھے غلط کر دے، ڈبا کر کے مار دے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ سورج کو حکم دے اور سورج جو ہے ایک دم گرم ہو کر کے ہم کو جلا دے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا؟ کیسے کر سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ایسا بھی کر سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اس زمین کو حکم دے کہ اس بندے کو دھسا کو تو دھسا دو؟ کیا دھسا نہیں سکتا ہے؟ کہتا ہے نا کیا دھسا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ الحمدللہ زندہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ابھی تک موت نہیں دیے، اللہ تعالیٰ ابھی تک ہم کرنے کا جاری سلسلہ جو ہے چالو رکھتے ہیں۔ کیا یہ بڑی چیز نہیں ہے؟ تو کہتا ہے الحمدللہ صحیح بات ہے۔ اتنا مبتلا انسان جس کا پیر بھی نہیں ہے دونوں، جس کا دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی چلی گئی، صرف منہ کام کر رہا ہے، کام سے سن رہا ہے بس، اور کیا ہے ایک لڑکا سہارا، کیا ہے کہتا ہے بس میرا ایک لڑکا سہارا ہے جو کیا ہے بہو یا کہ جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ میرا لڑکا ہے، وہ مجھے وضو کراتا ہے، جب کھانا چاہتے ہیں تو میرے منہ میں روٹی میں تل کھا لیتے ہیں، کھانے پینا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تو پانی پلاتا وہ لڑکا۔ اچھا لیکن کہتے ہیں کہ انہو قبضہ منذ ثلاثۃ ایام، میرا جو وہ لڑکا ہے 3 دن سے پتہ نہیں بیچارہ کہاں کا ہے، 3 دن سے وہ بیٹا میرا جو وضو کراتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، ایک ہی میرا سہارا تھا، وہ 3 دن سے پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ تو ذرا آپ ان کو ڈھونڈ دیجیے۔ تو وہ بندہ نکلتا ہے ڈھونڈنے کے لیے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک لاش پڑی ہے، ایک لاش پڑی ہوئی جس میں چیڑا کھڑا ہوا ہے، ایک دم سمجھ گیا ہے کہ کوئی درندہ جانور آیا تھا اس کو یہ گھر، اور اس جگہ میں کوئی نہیں ہو سکتا اسی کا بیٹا ہو۔ جب جا کر کے خبر دیا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، پہلے تو سوچتا ہے کہ کیسے خبر دے، یہ بندہ جو نہ ہی چل سکتا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، محتاج ہے، کیسے اس کو خبر دے؟ لیکن کہتے ذکر تو کس طرح ہے، مجھے ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد آ گیا۔ ایوب علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، کیا ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بیماری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ مجھے
مجھے بہت زیادہ پریشانی لائی. کیسی پریشانی؟ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ان کے بدن میں کیڑے چلتے تھے. ایسی بیماری ہو گئی کیڑے ان کو بدن میں کھاتے تھے. ایسی بیماری سب کچھ ختم ہو گیا. نہ ہی ان کا کوئی بال بچہ رہا باقی, نہ ہی ان کی کوئی بیوی ساتھ رہی, کوئی نہیں, اکیلے پیڑ کی بات پڑے ہوئے. تو کہتے ہیں ہوا ایوب علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. ایوب علیہ السلام تو جا کر کے بولے کہ السلام علیکم. اب وہی بندہ ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے دن پہلے آئے تھے جس کو آپ بولے کہ آپ میرے بیٹے کو رکھ دوں گا. لیکن اچھا تو کیا ہوا؟ ارے کہ اب وہ آپ کا بیٹا مل گیا ہے, لیکن ہم آپ کو ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. ارے اچھا بتاؤ. ارے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کیا امتحان کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے ہاں کیا. جب میں بجتا ہوں تو ایوب علیہ السلام کو کیسا پایا ہوں؟ ایوب علیہ السلام کیا کیے؟ تو کہتے ہیں وجدتہ صابرا وشاکرا. کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام جو تھے صبر کرتے تھے, جتنا بھی اللہ تعالیٰ آزمائے صبر کیے, اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اللہ تعالیٰ کا شکر کیے. تو کہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ساری نعمتیں چھین لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ساری نعمتیں چھین لیے, لیکن آپ کا بیٹا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھین لیے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ علی کل حال. سب کے خود اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم ابھی بھی بیان کریں. ساری حالات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اسی میں جب یہ ہونے لگے الحمدللہ کہنے لگے تو ان کی موت ہو گئی. اہل علم ایسے ہی ہے, جب وہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوتی, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم. ہمیشہ تمہیں اپنے سے کمتر کو دیکھو تو نعمت پتہ چلے گا. ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اگر کیا جب اگر تمہارے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو ان کو دیکھو جو کئی دنوں سے نہیں کھائے. اگر تم 3 وقت کھاتے ہو تو ان کو دیکھو جو 2 وقت کھاتے ہیں. اگر 2 وقت کھاتے ہو ان کو دیکھو جو 1 وقت کھا کر کے گزارا کرتے ہیں. اور اگر 1 وقت کھاتے ہو تو اس کو دیکھو جو پیسہ تو بہت ہے لیکن کھا نہیں سکتا. یہ منع ہے, وہ منع ہے, وہ منع ہے. کیا ہے؟ صرف پانی پیو اور ساتھ کھاؤ, سادہ سا لگا کھاؤ, پیسہ ہو کر کے کوئی فائدہ نہیں. نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ اگر غور کرنا ہے تو کیا ہے اپنے سے کمتر ہو. دیکھو آدم علیہ السلام, شیطان پاس میں آیا تو کیا کہتا ہے کہ الم انہاکم وربکم عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. آدم اور حوا, اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے آپ کو معلوم ہے جیسے آدم اور حوا کے پاس ابلیس آیا ویسے ہی ہمارے پاس بھی آ کر کے یہی وقت آتا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے کیوں روکا معلوم, لیکن اس لیے روکا کہ آپ لوگ اگر اس کو کھا لیں گے تو کیا ہے فرشتے بن جائیں گے یا تو کیا ہے ہمیشہ رہیں گے, کبھی موت آنے والی نہیں ہے. لالچ دیا, ٹھیک ہے, جو نعمت تھی اس سے اوپر کا چیز دکھایا تو کیا ہے جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک ہے جنت سے نکالے نا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ صرف نعمت پر غور نہیں کیے, شیطان نے بھٹکایا. ایسے آج ہمارے پاس بھی شیطان آتا ہے, دکھاتا ہے دیکھو تمہارا دوست تمہارے ساتھ پیدا ہوا, تمہارے ساتھ اسکول میں پڑھا, تمہارے ساتھ کالج گیا, تمہارے ساتھ جاب کے انٹرویو میں گیا, وہ اس کا کیا ہے سلیکشن ہو گیا, تمہارا نہیں ہوا. اب کیا یہ بندہ حسد کرنے لگ جاتا ہے, اس کے لیے طرح طرح کی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. جب اس حدیث پر عمل نہیں کرتا تب آدمی بابا کے پاس بھی جاتا ہے کہ اس پر جادو کروا دے, حسد بھی کرنے لگتا ہے, طرح طرح کے حرام چیزوں میں اس حدیث کے خلاف میں جا کر کرتا ہے, حسد کرنے لگ جاتا ہے. حسد کا کیا حال ہے؟ اور یہ اگر آگے چلے تھوڑا
आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा क्या था भाई? दोनों जो है आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या होता, जो 2 एक साथ पैदा होते उनका एक साथ निकाह होता। तो ये क्या है, काबिल क्या कहता है कि हम जो है दूसरे से करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या सोचता है, जो अपने पास नेमत थी उसको नहीं देखा, उससे ऊपर देखना शुरू कर दिया, तो क्या है बड़े गुनाह में ये मुब्तला हो गया और अपने भाई को बदल कर दिया। सबसे पहला जो गुनाह किया वो इसी की वजह से। अगर अपना नेमत के बारे में देखा कि हाँ बहुत कोई अल्लाह का बंदा ऐसा भी है जिसका शादी नहीं है, वो अल्लाह ताला से दुआ करता है अल्लाह ताला शादी करा दे, शादी करा दे। तुम्हारे हैं वो जानते होंगे कि कितनी तकलीफ है, तो उनसे पूछिए कि क्या तकलीफ है। अगर वो नेमत तो और करता तो इस गुनाह का ये नहीं होता। और आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसमें कानून था, अल्लाह ताला ने बहुत मान किया था, बहुत अल्लाह ताला ने हैसियत दी थी उसको, बहुत कुछ मुल्क को मिल्कियत उसके हाथों में दी, लेकिन काफिर रहा, कभी ईमान नहीं लाया ईबर के तौर पर नहीं हम भी बड़े हैं, हम ईमान नहीं लाने वाले। क्या कहता है, एक बार उसके कौम के लोग जो है जब उसको देखते हैं, एक बार एकदम अच्छा कपड़ा पहन करके आया है, अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहा, तो कहते हैं क्या नहीं था माऊतिया कानून। तो जो आम लोग हैं, आज भी जो लोग हैं, जो लोग हमारे आम लोग हैं, वो लोग अगर किसी को देखते हैं, अच्छे लोगों को जो अमीर हैं, ठीक है, या तो टीवी में देख करके या फिर ये मोबाइल में देख करके क्या कहते, अरे काश मेरे पास भी होता है इसके तरह तो कितना अच्छा होता। तो वो लोग भी दुआ करते यार नहीं तो लगा मिसला माहूद या कानून, ये जो कानून अल्लाह ताला इतना कुछ दिए हैं, इतना मालो दौलत से नवाजे हैं, इतनी नेमतें अल्लाह ताला इसको दिए हैं, काश हमारे पास भी होता। यही दुआ क्या है, अपने से ऊपर को देख रहे हैं। अगर अपने से ऊपर को देखो फिर क्या है, बेजा मजा में वही जो अहले इल्म थे, क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि है, कहते हैं तुम्हारे लिए खराबी हो, खराबी की तरफ तुम लोग जा रहे हो, अल्लाह ताला जो तुम्हें दिए हैं, जो तुम्हें अता किए हैं, वही तुम्हारे लिए खैर है, वही तुम्हारे लिए खैर है। उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उस पर गौर करो, खुश रहो। लिमन आमन व अमिल सालिहा वला युलक़ाहा इल्ला साबिर। क्या हुआ, अल्लाह ताला नेमत दिए थे ना उसको, कारून को नाशुक्री किया। अल्लाह ताला दूसरी जगह में फरमाते ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र करते हो, मेरी नेमत का नाशुक्री करते हो, तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त। और क्या है, अगर शुक्रगुजारी करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, मेरा शुक्र बजा लाते हो, तो क्या है लअज़ीदन्नकुम, और ज़्यादा तुम्हें देंगे। अल्लाह ताला उसको इतना कुछ दिए, नाशुक्री किया, कहते हैं अल्लाह ताला फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिल अर्ज़, क्या है कारून को उसके महल के साथ धसा दिए, जितने लोग थे नहीं लोग बचा सके, और जितना माल था नहीं माल अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा। और एक किस्सा अल्लाह ताला बाग वालों का किस्सा सूरह कलम में लेकर फरमाते हैं, कहते हैं एक बाग था, ठीक है, उस एक बाग था, एक बाग वाला था, बहुत खैर का काम करता था, अल्लाह के रास्ते में सदका करता था, मर गया, 3 वारिस छोड़ कर गया। कितने वारिस? 3 वारिस छोड़ कर गया, तीनों की कब्र। क्या है, इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्ना इज़ा अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन व ला यस्तथनून व ताफ़ा अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून। कहता है वो लोग, हमारा जो बाप था बड़ा बेवकूफ था, हाथों में गरीब लोगों को सदका किया करता था, गरीब लोगों पे खर्च किया करता था, बड़ा बेवकूफ था, हम लोग जो है गरीबों में खर्चा नहीं करेंगे, गरीब लोगों को सदका नहीं देंगे, गरीब लोगों को नहीं देंगे। तो क्या है, अल्लाह ताला ये जब नियत देखे उन लोगों का, अब क्या है, और सुबह सुबह जो है
جب سو کر کے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے اس باغ کو پورا تہس نہس کر دیا. بہت سارے پھل ہوتے ہیں, بہت ساری پیداوار ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو تہس نہس کر دے. کیوں؟ اللہ کا شکر. نعمت جو اللہ تعالیٰ دیے تھے اپنے سے کمتر کو نہیں دیں گے. اپنے سے اونچا کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ اور کریں گے اور لوگوں سے بھی اونچا ہو جائیں گے. جب یہ فکر ان کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت کو پورا برباد کر دے. جاتا ہے دیکھتا ہے کہ ہمارا باغ جو ہے پھل والا وہ کہتا ہے چھپ کے نکلتا ہے تاکہ لوگ جو ہے یہ جو غریب لوگ فقیر لوگ دیکھ کر کے مانگنے نہ جائے. چھپ کے جاتا ہے, جا کر کے دیکھتا ہے کہ باغ جو ہے تہس نہس ہے. کہتا ہے لگتا ہے کسی اور کے باغ میں آ چکے ہیں. ہمارا وقت تو بہت ہریالی تھا, ہمارے باغ میں تو طرح طرح کا پھل ہوتا تھا, ہمارے باغ میں طرح طرح کے رقم کے اناج ہوتے تھے. یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا. لیکن جب دیکھتا ہے یہ فلاں کا باغ ہے, یہ فلاں کا باغ ہے, وہ فلاں کا باغ ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہم لوگ ہی ظالم تھے. جب ہم لوگ بدنیتی کیے, جب اللہ تعالیٰ کی بدشکری کیے, جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس نعمت کو برباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کذالک العذاب, اس بات کو تو برباد کیے اگر ہم ناشکری کرو گے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. سن لو قیامت کے بعد جو حساب, قیامت کے دن جو حساب ہو کر کے جو ملتا ہے وہ بھی جنت ہے, وہ بھی باغ ہے. اگر ہم ناشکری کرو گے تو اس باغ سے تو محروم کیے ہیں, اس باغ سے بھی محروم کر دیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. قیامت کا جو عذاب ہوگا, آخرت کو جو عذاب ہوگا وہ کئی زیادہ بڑا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ نبی اپنے سے اونچا کو نہیں دیکھتے. ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر کے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے یتقلع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے, کیسے ایک تکیہ ہے جس پہ جو ہے کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے ہیں, اس میں لیٹے ہوئے ہیں. چٹائی میں لیٹے ہوئے ہیں, اور چٹائی میں کیسی جس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت میں داغ ہو چکے ہیں, آنکھوں میں داغ ہو چکے ہیں, پیروں میں داغ ہو چکے ہیں. دیکھ کر کے رو پڑے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر مایوب کی کا کیوں ہوتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیسا والکسرا کام کی مقام. کہتے ہیں کیسر کسرا جو ہے, جو لوگ کافر ہیں ایمان نہیں لائے, وہ لوگ اتنے عیش میں ہیں, اتنی موج میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ہے, اللہ تعالیٰ کی فضل میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وَأَنْتَ فِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, اور آپ ایک چٹائی میں لیٹ کر کے ہیں, وہ بھی چٹائی کیسے جو آپ کے جو ہے بدن میں چھاپ چھوڑ دیتی, اس چٹائی میں آپ لیٹ کر کے ہے. بہت خراب لگا اللہ کے رسول, یہ صبر نہیں ہوا. آپ ان سے کئی زیادہ اعظم ہے, کئی زیادہ افضل ہے, آپ ان سے کئی زیادہ اچھے ہیں. ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا, اور کیا ہے آپ سید المرسلین ہیں, امام الانبیاء ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حالت میں ہیں, ہم کو صبر نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کچھ مانگ لیجیے, اللہ تعالیٰ کچھ دے دے گا آپ کو. مانگ سکتے تھے, لیکن کہتے یا عمر اما ترضى ان لهم الدنيا ولنا الاخره. اے عمر کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا میں سب کچھ ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت میں سب کچھ. مومن ہمیشہ کسی بھی کر کرتا ہے. یہاں صبر کر لیے, یہاں صبر کر لیے تو کیا ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. آخرت میں کامیاب ہو کر کے اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا. جب اللہ کے شکر گزار بنیں گے, اللہ تعالیٰ کے جب شکر گزار بندہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ جنت دی. جنت کیسی؟ وہ جنت جہاں تمنائیں ختم ہو گیا,
यहाँ आदमी कई सारे तमन्ना करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए, फला गाड़ी चाहिए, फला ये चाहिए, फला बिल्डिंग खरीदना है, फला बिल्डिंग में घर खरीदना है, बिल्डिंग में फला लगाना है, एसी लगाना है, ये लाइट लगाना है, अच्छा पंखा लगाना है, सब कुछ, लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन जन्नत ऐसी जगह है जहाँ तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ तक कि रब कहेगा तमन्ना तमन्ना, ये मेरे बंदो तमन्ना करो और ज्यादा मांगो, और कुछ अगर बाकी है तो मांगो, जो चाहिए मांगते रहो, मैं तुम्हें अदा करता रहूँ। थक जाएंगे मांगते मांगते मांगते, सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी, तो कहेंगे अल्लाह ताला अल्लाह तो भाई तो वजूहना, अल्लाह ताला क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, वतुदखिलना जन्नता वतुनज्जिना मिनन नार, क्या तूने हम लोगों को जन्नत में दाखिल नहीं किया, जहन्नम से दूर नहीं किया, जहन्नम से नहीं बचाए, इतनी बड़ी नियामत मिल गई। अब क्या है, कहते हैं सब कुछ है, अब आखिरी नियामत सबसे बड़ी नियामत मिली है, क्या है, फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह ताला जो है अब अपना दीदार, जिसके लिए इबादतें किए, जिसके लिए नमाजें पढ़े, जिसके लिए रोजा रखते थे, जिसके लिए दुआ करते थे, जिसके लिए इतना सब्र किए, कोई अगर कुछ कह देता था तो उसी के लिए छोड़ देते थे, बदला नहीं देते थे, जिसका इतना हम किए हैं, आज उसको देखने का दिन, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा, कहते हैं उस दिन जो है लोग अपने रब की तरफ इला रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, उस दिन तरह तरह की नेमतें तो मिलेंगी, लेकिन क्या है वह मालिकन कबीरा, अपने रब को देखेगा जिसके लिए इतना भग करके आया है, जिसके लिए इतना अमल किया, जिसके लिए रोजा रखा, सारे तकलीफें सहा, हराम चीजों से क्यों रुकता था, इस रब के लिए रुकता था, हराम चीजें क्यों करता था, चोरी चकारी भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया, किस लिए, यही रब ने मना किया था। आज उस रब का दीदार करना है, आज उस रब से मिलना है, तो इसी रब से अगर मिलना है, अगर अल्लाह अगर चाहते हैं इस रब के दीदार मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करना है, तो अल्लाह ताला की नेमतों को देखना पड़ेगा, और नेमत को अगर देखना है तो क्या है, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौक़कुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम, हमने इसलिए जो है नीचे देखा करो, जो नीचे लोग हैं उन लोगों को देखा करो, तो क्या होगा, तुमको अल्लाह ताला जो तुम्हें नेमत की है वो याद आएगी। अल्लाह ताला हम लोगों को समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों को भी अपने नेकोकार बंदों में से बनाए, शुक्रगुजार बंदों में से बनाए, अल्लाह ताला हम लोगों को मुत्तकी परहेज़गार बंदों में से बनाए, अल्लाह ताला हम लोगों को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बनाए, अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए, अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह ताला हम लोगों को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह ताला हम लोगों के माल व दौलत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों के अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, अल्लाह ताला जो नौजवान परेशान है, शादी के लिए परेशान है, या किसी का मालूम की परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए, अल्लाह ताला हम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم